بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس میں آمین کہیں۔ اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین بولتے جائیں اور اپنے عزیزوں کاروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انہیں لا علاج مرض میں، جس بھی حاجات میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ، ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ، ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، ان کو امتحان
امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا، یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک بڑے سے بڑے نکارہ لوگ ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک بٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، آسان کو مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جو تو نے ہمیں دیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ میرے مولا تو سن رہا ہے نا، اے میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک اس پورے دن میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس دن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں،
میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے یا اللہ پاک۔ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے یا اللہ پاک۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا یا اللہ پاک۔ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے یا اللہ۔ انہیں صحت یاب زندگی عطا کر یا اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اے میرے پروردگار۔ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا اے اللہ۔ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے یا اللہ۔ جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ۔ یہ ببرکت دن خیر و عافیت کے ساتھ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ۔ میرے پیارے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم سب کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت اور جتنے بھی نیک اعمال تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں یا اللہ پاک، ان سب کو قبول اور مقبول فرما یا اللہ پاک۔ ہم نے جو بھی دعائیں کر رکھی ہیں، جو بھی حاجتیں کر رکھی ہیں، جو بھی مرادیں مان رکھی ہیں یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، ہماری تمام مرادوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جو بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے یا اللہ پاک۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ یا اللہ پاک، تو اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اے پاک پروردگار۔ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ پاک۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک۔ ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ پاک، ہم ہاتھ اٹھا کر، گندے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے یا اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب سے راضی ہو جا اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال۔ جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے اے اللہ پاک، وہ میرے بھی آقا ہے اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدا ہوں میں یا اللہ۔ جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم گناہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے شب معراج کی رات تیری بارگاہ میں پیش ہو کر تیرے سامنے ہمارے لیے آنسو بہائے تھے یا اللہ پاک، تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ایک آنسو کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ پاک۔ ہمیں کشادہ رزق عطا کر یا اللہ، ہمیں ایسا رزق عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے نہ پڑے یا اللہ پاک، کبھی کسی کے در پر نہ جانا پڑے یا اللہ پاک۔ یہ تیرے انسان بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اے میرے مولا۔ پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما یا اللہ۔ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں یا اللہ، ہم بڑے چھوٹے سے دل کے لوگ ہیں یا اللہ پاک، ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں یا اللہ پاک۔ ہمیں یہ نہیں علم ہوتا اس وقت کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے یا اللہ۔ ہمیں نہیں علم اس چیز کا یا اللہ۔ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ تو ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے یا اللہ
اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوا کر۔ یا اللہ ہم جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ ہم سب کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہماری زبان پر بھی نہ آئے، بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ بہت سی ایسی حاجات ہیں جو ہم لوگ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتے، سوائے تیرے ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، یا اللہ پاک تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو ہمارے دماغ میں اس کے بعد چیز چلنے والی ہے تجھے اس کا بھی علم ہے۔ یا اللہ پاک جو ہماری زندگی میں نئی پریشانی یا نئی خوشی آنے والی ہے تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ پاک ہم ان سب مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اے میرے پروردگار ہماری آنے والی تمام پریشانیوں کو ابھی سے دور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کسی کے سامنے کوئی بھی چیز بیان نہیں کر سکتے، ہماری جو بھی حاجات ہیں، ہماری جو بھی خواہشات ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ پاک سب کو ختم کر دے، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر پریشانی سے ہمیں نجات دلا، ہماری ان پریشانیوں کو، ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ کیے ہیں چھپ چھپ کر کہ تیرے سوا کسی کے علم میں بھی نہیں شاید نہ ہو۔ یا اللہ پاک بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ پاک تو نے ہمارے ہر گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے ہر عیب کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں اور عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ کر بھی پھر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی، ہر گناہ کو تو نے لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اے پروردگار تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو، تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے، غیبوں کے پردے پوشی کر سکتا ہے تو۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح پردے میں رکھنا۔